بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک با آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد سے بالناس تک شام ڈلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے. کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے. یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے. والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے. جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے. اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا جس شخص کے دل میں تیری قندیل جلی ہے. واجب الاحترام قابل تعظیم و تقریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع گلشن آل محمد و صحاب محمد چوک سرور شہید میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. برادر محترم حضرت اقدس حضرت مولانا پیر رحمت اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے. توبہ کریں مالک کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں. دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، میں ان آیات مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے موقع کی مناسبت سے دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. آئیے میں تلاوت کرتا پہلی آیت مبارکہ کا سہارا لیتا ہوں. میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، آپ قرآن مجید تھوڑا سا پیچھے سے تلاوت شروع فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مجلس میں اعلان فرمایا تھا، اے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. میں نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. قرآن کہتے ہیں قالو
فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ انسان پیدا نہ کر یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، انسان پیدا نہ کر یہ زمین میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حمد و ثنا بیان کی جائے فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، مگر انسان پیدا نہ کر یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں جو بات میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات جاننے کی آئی، بات علم کی آئی، اللہ نے فرمایا جو رب جانتا ہے، جو علم اللہ کے پاس ہے وہ ملائکہ کے پاس نہیں۔ اللہ کیا جانتے تھے؟ کون سا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پہ پابند کروایا؟ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو بٹھایا، شاہ ملائکہ کی مقدس جماعت کو بٹھایا۔ قرآن کہتا ہے، علامہ سیوطی رحمت اللہ نے بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ رب تعالیٰ نے مٹی سے چند چیزیں بنائی، ان چیزوں کو پیدا کر کے اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں رکھا۔ ایک طرف جناب آدم ہے، دوسری طرف ملائکہ کی مقدس جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اے ملائکہ کی مقدس جماعت بتائے ان چیزوں کے نام کیا ہے، ان چیزوں کا کام کیا ہے۔ ان چیزوں کے نام سنتے ہی یعنی نام کا سوال ہوتے ہی فرشتے حیران ہو کے ششدر رہ کے اللہ ہم نہیں جانتے ان کا نام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے علم کا دفتر جناب آدم پہ کھول دیا۔ اللہ نے آدم سے فرمایا آدم تو بیان کر ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ جناب آدم کے سامنے اللہ نے علم کا دفتر کھولا، حضرت آدم نے ان کے نام بھی بتائے اور ان کے کام بھی بتائے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں ذرا غور کیجئے، جب رب تعالیٰ نے ملائکہ کو دیکھا وہ نام نہیں بتا سکے، جب کہ جناب آدم نے ان کے نام بھی بتائے اور ان کے کام بھی بتائے، اب اللہ نے فیصلہ کیا، ملائکہ کو آدم کیا میری آدم کو سجدہ کیجئے۔ قرآن اعلان کرتے وہ سارے فرشتے سجدہ میں گر کے مگر شیطان گر گیا، حالانکہ شیطان کا شمار ملائکہ میں نہیں ہوتا، یہ شیطان ملائکہ سے نہیں تھا، ہے تو جنوں سے۔ اللہ نے عزت بخشی مگر عزت راست آئی۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری عبادت اتنی کی ہے، میں نے تجھے ملائکہ کی صفحہ میں جگہ دی ہے، اب جب ملائکہ میری آدم کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا یاد کرے گا؟ تو بھی آدم کو سجدہ کرتے جو کہنا چاہتا ہوں اس میں ذرا غور کرے۔ آدم کے سجدے کی بنیاد علم ہے، آدم کی عزت کا معیار علم ہے، آدم کی عصمت کی وجہ علم ہے۔ وہ چون سرور کے روشن ضمیروں اس میں کوئی دو رائے نہیں، انسان کی عزت علم میں ہے، انسان کا مرتبہ علم میں ہے، انسان کی بلندی علم میں ہے۔ اسی علم کو دیکھ کے اللہ نے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جنہوں نے دنیا کے کونے کونے پہ علم کے چراغ روشن کیے۔ بالآخر میری اور آپ کے پیارے نبی آئے، اللہ نے قرآن دے کے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ اے بابا علم میں عزت ہے، علم میں مقام ہے، علم میں بلندی ہے، علم میں شان ہے۔ علم جن قوموں میں پایا جائے اور قوموں کا وجود دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جن قوموں میں علم موجود تھی بھیڑ اور بکری سے زیادہ ان کی ایسی عزت نہیں ہے۔ عزت علم میں، مرتبہ علم میں، بلندی علم میں، شان علم میں۔ لیکن جو سرور والوں میرے جملوں کو دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے، تعلیم نام پہ جتنے نظام موجود ہیں، جتنے سسٹم موجود ہیں، جتنے ادارے موجود ہیں، ہم کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میرے شہر کا تعلیم میری ضرورت ہے، میرے شہر کا سکون میری ضرورت ہے، میرے شہر کی یونیورسٹی میری ضرورت ہے،
سینے پہ نازل کیا ہے۔ علم میں انسان کی عزت ہے، علم میں عزت ہے۔ آپ میں مدینے لے جاؤ، توجہ کر، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عزت علم ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جن کے نام کے نعرے لگا رہے ہو نا، سیدنا حضرت، زور سے بولو، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامے داد کے ہوندن یا نان کے ہوندن؟ نہیں، کو پٹھا سوال کر بیٹھا میں سوچی بے گئے۔ مامے داد کے ہوندن یا نان کے بولو؟ پکی کر لے، دنیا بڑی چڑھ دی ہے۔ جو تو امیر معاویہ میں اپنا مامو آکھ دے، اپنا مامو آکھ دے نا، تو دنیا بڑی چڑھ دی ہے۔ پر بدبختہ نوے پتا نہیں کہ امیر معاویہ صرف امت دے نانکے نہیں، میرے پاک محمد دی آل دے نانکے بھی امیر معاویہ۔ سیدہ لیلا کون ہے؟ امیر معاویہ کی بھانجی ہے جو امام حسین کے عقد میں ہے۔ امام حسین کی عقد میں آنے والی سیدہ لیلا جناب سیدنا علی اکبر کی اماں، یہ سیدہ لیلا کون ہے؟ سیدہ میمونہ کی بیٹی۔ سیدہ میمونہ کون ہے؟ امیر معاویہ کی بہن۔ سیدہ میمونہ کون ہے؟ جناب ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اے بابا، امیر معاویہ صرف امت کا مامو نہیں، میرے پاک محمد کی آل دا نانکا بھی امیر معاویہ ہے۔ اور میں جملہ کہتا ہوں، امیر معاویہ خلفاء میں وہ عظیم انسان ہے جس کے سر میں بھی علی کے بچوں کا ہاتھ، جس کے ہاتھوں میں بھی علی کے بچوں کا ہاتھ۔ میں تھوڑا سا آگے چل کے اس کی وضاحت کروں گا، پر دعا کرتا اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کا خلیفہ وقت ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں۔ خلیفہ وقت ایک وقت میں، زور سے بولو، خلیفہ وقت ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں۔ جب خلیفہ وقت صدیق اکبر ہے تو مولا علی کوئی نہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ ہے تو امیر معاویہ کوئی نہیں۔ توجہ کریں، توجہ کریں، صدیق خلیفہ وقت ہے، عمر کوئی نہیں، حضرت عمر خلیفہ وقت ہے، جناب عثمان کوئی نہیں، جناب عثمان خلیفہ وقت ہے، مولا علی کوئی نہیں۔ حضرت علی کے بعد 6 مہینے تک امت کا خلیفہ، امت کو سنبھالنے والا اور جانشین حیدر خلیفہ وقت امام حسن ایک ہی ہے، دوسرے کوئی نہیں۔ مگر جب حضرت امام حسن نے، جانشین حیدر نے، مسند تشیع نے، علی المرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو نوازا ہے، اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی ہے۔ حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور نوازا امام حسن نے بیعت امام حسین نے کی ہے۔ اب 20 سال
ہے دوسرا کوئی نہیں. جس زمین معاویہ کو نوازا امام حسن نے حبشت امام حسین نے کی ہے. اس زمین معاویہ کی عظمت کا بیان کرنا میرا ایمان ہے، میری جان ہے، میری بقا ہے، میری بلندی ہے، میری شان ہے. ہم جب تک دنیا میں زندہ رہنے کے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو امین معاویہ کی عظمت کا بیان کرتے رہیں گے تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، آل مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. بات وہی پہ آئی تو کہتا جاؤں میرے آقا اقتدیاروں کے جرمٹ میں ہے. کیسا منظر ہوگا جب آقا اپنے جانشانوں میں بیٹھ کے قرآن کا باز فرماتے ہوں گے. کیسا منظر ہوگا. میرے آقا یاروں کے جرمٹ میں ہیں، آقا یاروں کے جرمٹ میں. جناب جبرائیل امین میرے پاک نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ در ہے ایسا، اس در پہ صدا جانا اچھا لگتا ہے. توجہ کریں، جناب جبرائیل امین آئے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تو میرا یار ہے نا، قرآن آتا ہے. بیٹھ کے جماعت صحابہ مصطفیٰ کے پہلو میں قرآن لکھتے تھے، مگر جبرائیل مزید مجھے کسی کاتب قرآن کی ضرورت آ رہی ہے نا.